امام ابو یوسف صالحی لکھتے ہیں کہ جب کفار کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے غار کے دہانے پر پہنچتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں خطرے میں دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو جایا کرتے۔ وہ اس خدشے کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے نیچے جھک کر اندر جھانکا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر ایسی ہی صورت پیدا ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ سخت بے چین ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ناظرین کرام، نبی کی قربتیں تھیں اور لا تحزن کا نغمہ تھا۔ گزارے غار میں لمحات کتنے محترم تو نے، تو پروانہ صفت شم نبوت پر مچلتا تھا۔ طواف عشق فرمایا مسلسل دم بدم تو نے، نبی کا عکس تیرے پیکرے جام اتر آیا۔ محبت میں محبت کو کیا کچھ ایسے ضم تو نے، یہ ہے وہ توکل علی اللہ کا وہ عظیم مقام جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایع ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اطمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور حضور کے صدقے ابو بکر پر بھی اس کا ورود ہوا، جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی اندیشہ دور ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین کرام، چند گھنٹے نہیں، ایک دن نہیں، بلکہ مسلسل 3 دن اور رات تک اسی غار میں قیام فرما رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا چھپتے چھپاتے وہاں کھانا پہنچاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہر روز کی نئی خبریں دے کر جایا کرتے، اور آپ کا چرواہا عامر رات کو ریوڑ لے کر آتا اور بکریوں کا تازہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کا ہر فرد بلکہ غلام تک اتنے مخلص اور قابل اعتماد تھے کہ کسی نے راز کو افشا نہ کیا، اور کوئی گراں قدر انعام کا لالچ ان کے غلام تک کے دل کو بھی مائل نہیں کر سکا۔ یوں کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی جو سازش کی تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ کی طرح غالب آیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ مکے کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں وہ ناکام و مراد کفار کا کیا حال ہوا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رات بھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والوں کو طلوع صبح کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں تو ان پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ مایوسی اور محرومی کے باعث وہ اپنے بال نوچنے لگے۔ دوسرے رؤسائے قریش کو جب اس کا علم ہوا تو ان کی بھی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ جو شخص انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ تو پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اب جب اس گراں قدر انعام کا اعلان سنا تو دیوانہ وار اپنے برق رفتار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے۔ اسی اثناء میں رؤسائے قریش کا ایک گروہ دندناتا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ ابو جہل اس گروہ کی قیادت کر رہا تھا۔ وہاں پہنچے تو دروازہ بند پایا، بڑے زور سے اسے کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر تشریف لائیں تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کی بیٹی، تیرا والد کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جواب دیا، مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہے۔ اس روکھے سے جواب سے ابو جہل غصے سے بے قابو ہو گیا اور بڑے زور سے تمانچہ بی بی صاحبہ کے چہرے پر رسید کیا۔
جس سے ان کے رخسار سرخ ہو گئے اور ان کے کان کا آویزہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور اسلام کے ساتھ وفاداری کا ایک اور واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گھر سے جاتے ہوئے گھر میں جو نقدی تھی وہ بھی ساتھ لے لی۔ یہ 5 یا 6 ہزار درہم کے قریب تھی۔ علامہ بلازری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ جس روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے اس وقت ان کے پاس 40,000 نقد درہم تھے۔ جس دن مدینہ طیبہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اس وقت ان کے پاس صرف 4 یا 5 ہزار درہم تھے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ رقم بھی گھر سے لے آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقدی بھی غار ثور میں آپ کو پہنچا دی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے دادا ابو قحافہ جن کی ضعیفی کے باعث بینائی جاتی رہی تھی ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے والد نے تمہیں بے آسرا چھوڑ کر بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور ساتھ ہی اپنا سرمایہ بھی ساتھ لے گئے ہیں اور تمہیں غربت و افلاس کے حوالے کر دیا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا جان ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ دیوار میں جو مخزن تھا جہاں آپ نقدی رکھا کرتے تھے وہاں میں نے پتھر رکھ دیے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں اپنے نابینا دادا کے ہاتھ کو پکڑ کر لے گئی اور کہا دادا جان یہ مال رکھا ہوا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر آپ ٹٹول لیجئے، دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اس کپڑے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا اور مطمئن ہو کر کہنے لگے کہ کوئی حرج نہیں، اگر اس نے اتنا مال تمہارے لیے پیچھے چھوڑا ہے تو اس نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں تو صرف اپنے دادا کو مطمئن کرنا چاہتی تھی، ورنہ میرے والد ماجد 1 درہم تک بھی گھر چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ 3 روز غار میں قیام رہا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر مکے میں رہتے، قریش کے باہمی مشوروں اور پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور شام کے بعد غار میں حاضر خدمت ہو کر گوش گسار کر دیتے۔ حضرت عبداللہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد منہ اندھیرے مکہ واپس پہنچ جاتے۔ عامر بن فہیرہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ جہاں جہاں حضرت عبداللہ کے پاؤں کے نشان ہوتے وہاں سے بکریاں گزارتے تاکہ ان کے نشان تک باقی نہ رہے اور کفار کا کوئی کھوجی ان نشانوں کے ذریعے حضور کا سراغ نہ لگا لے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کفار کی دوڑ دھوپ اب برائے نام رہ گئی۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے اس سارے علاقے کی خاک چھان ماری۔ کوئی راستہ، کوئی جنگل، کوئی کریا ایسا نہیں چھوڑا جسے اچھی طرح انہوں نے کھنگال نہ لیا ہو، لیکن اپنی پیہم ناکامیوں کے باعث ان کی ترک تازیوں میں وہ اب دم خم نہیں رہا تھا۔ مسلسل مایوسیوں نے ان کے ولولوں کو سرد کر دیا۔ بے شک حق ہی غالب آتا ہے۔ تیسرے روز حسب وعدہ عبداللہ بن عریقت جسے راہبری کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اونٹنی لے کر پہنچ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھانا پکان کر لے آئیں، لیکن توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی ڈوری ساتھ لانا بھول گئیں۔ جب توشہ دان کو اونٹ کے کجاوے کے ساتھ باندھنے لگیں تو رسی موجود نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے اپنا کمر بند کھولا، پھاڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اپنا کمر بند بنایا اور دوسرے حصے سے توشہ دان کو باندھا، اور پھر یہی وجہ تھی کہ وہ ذات النطاقین 2 کمر بندوں والی کی لقب سے مشہور ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے غار سے باہر تشریف لے آئے۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے جو بہترین اونٹنی تھی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس پر سوار ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہیں ہے۔ عاشق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ اونٹ آپ ہی کا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے بتاؤ اس کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ چاروں ناچار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت بتائی۔ مطمئن ہو کر حضور نے فرمایا کہ اس قیمت کے عوض میں یہ اونٹنی خریدتا ہوں۔ حضور نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضرت صدیق اکبر دوسری اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، ان کو اس لیے ساتھ لیا تاکہ اثناء سفر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لا سکیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بابرکت قافلہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چرواہے تھے، اور چوتھا فرد عبداللہ بن عریقت جسے بطور راہبر مقرر کیا گیا تھا۔ راستے میں اگر کوئی آدمی ملتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو آپ جواب میں فرماتے کہ یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، یعنی میرے رہنما ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات جھوٹ بھی نہیں تھی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلکہ پوری کائنات کو راستہ دکھانے والے ہیں، رہنما ہیں، راہبر ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے مکینوں کی ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت عام تھی، باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں، تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اہل مکہ جہاں مدینہ کی عمدہ کھجوریں خریدنے کے لیے جایا کرتے، وہاں اہل مدینہ حج یا طواف کے لیے مکے آیا کرتے تھے۔ اس لیے ایسے راستے معروف تھے جو دونوں شہروں کو ملایا کرتے تھے، لیکن اس مبارک کارواں کے لیے معمول کے راستوں میں سے کسی کو اختیار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اندیشہ قوی تھا کہ مشرکین ان کے تعاقب میں ضرور نکلیں گے۔ اس لیے ماہر راہبر عبداللہ بن عریقت نے اس پر خطر سفر کے لیے ایک غیر معروف راستے کا اختیار کیا۔